رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقوا فبسطن به جمعا إن الليل لنصفع بالناصية وإن صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھ دیں محمد. علی جناب نصیر ترابی صاحب کے ایک مطلع کا شعر ہے، سماعت فرمائیں کہ کام اس طرح سے اے کاش مقدر آئے، کام اس طرح سے اے کاش مقدر آئے، موت بستر پہ نہ آئے سر ممبر آئے. کام اس طرح سے اے کاش مقدر آئے، موت بستر پہ نہ آئے سر ممبر آئے. اور 4 مصرے سماعت فرمائے کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں. اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں، ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. درود پڑھیں محمد. 4 مصرے اسی سلسلے میں سماعت فرمائیں کہ یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں. یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں. جو بیٹھیں بزم سننے کو جو اٹھیں تو زیارت کو، جو بیٹھیں بزم سننے کو جو اٹھے تو زیارت کو، کبھی بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں. جو بیٹھیں بزم سننے کو تو اٹھے تو زیارت کو، کبھی بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں، کبھی بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں. اور 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ
پردے شب تھا مگر اپنا ہدف ڈھونڈ لیا، وہ شرف ڈھونڈ لیا تو یا علی آ گیا بے ساختہ لب پر میرے، یا علی آ گیا بے ساختہ لب پر میرے، میں نے دیوار میں کعبے کی نجف ڈھونڈ لیا، میں نے دیوار میں کعبے کی نجف ڈھونڈ لیا۔ اور سلام کے بس چند اشعار عالی جناب افتخار حارث صاحب کے سماعت فرمائیں کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں تہذیب بنیاد ازا رکھی گئی تھی، وہیں تہذیب بنیاد ازا رکھی گئی تھی، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں تہذیب بنیاد ازا رکھی گئی تھی۔ حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی، حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی۔ تم بطور خاص شعر سماعت فرمائے کہ منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی، اور زمین سے آسماں تک نور تھا بس نور ہی نور، زمین سے آسماں تک نور تھا بس نور ہی نور، چراغوں کے مقابل میں جب ہوا رکھی گئی تھی، چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی، زمین سے آسماں تک نور تھا بس نور ہی نور، زمین چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی، اور بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، اور حسین افی بعہدک کہہ رہے تھے وقت آخر، حسین افی بعہدک کہہ رہے تھے وقت آخر، کہیں میثاق میں شرط وفا رکھی گئی تھی، کہیں میثاق میں شرط وفا رکھی گئی تھی۔ نیچے ایک سورہ فاتحہ سید علی اصغر صاحب مرحوم ابن سید ابو الحسن صاحب مرحوم۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، اب 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، ایک قطرے کو جو دوں آپ تو قلزم کر دوں، اب بحر مواج فصاحت میں تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں،
درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں اب بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ شمع تصویر پر گرنے لگیں آ کے پتنگ کیا کہنے حضور، کیا کہنے حضور، صاف ہے رس زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو تنگ ارے خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صفِ جنگ رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی اب بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی سبحان اللہ، تو ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے کیا بات، سرما زیبا ہے فقط نرگس آہو کے لیے زیب ہے خالص چہرے گلرو کے لیے ڈاند آکس کے فصاحت بکلام دارد ہر سخن موقع ہر نقطہ مقام دارد بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا دبدبا بھی ہو فصاحت بھی ہو توصیف بھی ہو دل بھی محظوظ ہوں رقت بھی ہو تعریف بھی ہو ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں رنج و اندوہ و مصیبت کا بیان کرتا ہوں تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں جہاں نثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا ایسے بندے نہ کہیں ہوں گے نہ صاحب ایسا ہائے سجاد اطاعت کا امام دو جہاں اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذاں وہ مسلی کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جاں وہ نمازی کہ جو ایمان کے تنے پاک کی جاں زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں اور عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے وہ علم یک بیک طبل بجا فوج میں گرجے بادل کو تھرائے زمین ہل گئی کانپا جنگل پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل اب مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل وہاں کے چاؤش بڑھانے لگے دل لشکر کا فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا عرض عباس نے کی جوش ہے جراروں کو تیر سب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو مہمانوں کا نہیں پاس ستم گاروں کو مصلحت ہو تو رضا دیجئے غم خاروں کو روح سیاہوں کو ہٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں ہم جو خاموش ہیں وہ منہ پر چڑھے آتے ہیں تو شاہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور نہ لڑائی کی ہوس ہے نہ شجاعت کا غرور جنگ منظور نہ تھی ان سے پر اب ہوں مجبور خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم قصور ذب کرنے کے لیے لشکر ناری آئے کہ ہاں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی اب مثل شہباز گیا ایک کے بعد ایک غازی واری حرب خوشا زر زہے جاں بازی اڑ گیا ہاتھ بڑھا جو پہ دست اندازی لوٹتے رن میں سرو جسم نظر آتے تھے ایک حملے میں قدم فوج کے
اٹھ جاتے تھے۔ دوپہر میں وہ چمن باد خزاں نے لوٹا، پتا پتا ہوا تاراج تو بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھوٹا، بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر جھک گئی، بازو ٹوٹا، پھر نہ یاور نہ وہ جانباز نہ وہ شیدا تھے، ظہر کے وقت حسین ابن علی تنہا تھے، تو بڑھ کے چلاتے تھے بے درد کہ اب آپ آئیں، جوہر تیغ شہنشاہ نجف دکھلائیں، مرنے والے نہیں جیتے جو سنانے کھائیں، کاٹ لیں آپ کا سرتن سے تو فرصت پائیں، پسرے ساتھ سے وعدہ ہے صلا لینے کا، ارے حکم ہے خیمہ اقدس کے جلا دینے کا۔ تو شاہ نے فرمایا کہ سر کاٹ لو حاضر ہوں میں، نہیں تو لڑنے سے نہ مر جانے سے قاصر ہوں میں، فوج بھی اب نہیں بے یاور و ناصر ہوں میں، شہر و صحرا بھی تمہارا ہے مسافر ہوں میں، ارے لوٹ لو پھونک دو تاراج کرو بہتر ہے، کلمہ گویو یہ تمہارے ہی نبی کا گھر ہے۔ تو نہ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، حجت اللہ کے فرزند پر چلنے لگے تیر، تو چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، اور لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، پسرے فاتح صفین و حنین آتا ہے، اور لو صفیں باندھ کے گھیرو تو حسین آتا ہے، لو کھچی تیغ دو سر فوج پا آفت آئی، لو ہلا قائم عرش قیامت آئی، فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی، فخر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی، فخر سے چوم لوں پاؤں جلال اس تگ و دو میں آیا، اب ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلو میں آیا، اب ڈھالوں کا اٹھا تیغ دو پے کر چمکی، اب برق چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، سوئے پستی کبھی پوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی انبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، محصروں کا صف دشمن میں برستے دیکھا، دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، گھاٹ وہ گھاٹ کہ دریا کا کنارہ جیسے، چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے، روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، کون نہ برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا، کبھی ایسا نہ چمو خم مہ نو میں دیکھا، کبھی ڈھالوں پر گری اور کبھی تلواروں پر، پیدلوں پر کبھی آئی کبھی اسواروں پر، کبھی ترکش پر رکھا منہ کبھی سوفاروں پر، کبھی سر کاٹ کے آ پہنچی کماں داروں پر، گر کے اس ہول سے اٹھی تو اس انبوہ میں تھی، کبھی دریا میں کبھی بر میں کبھی کوہ میں تھی، کبھی چہرہ کبھی شانہ کبھی پے کر کاٹا، کبھی درائی جگر میں تو کبھی سر کاٹا، کبھی مغفر کبھی جوشن کبھی بختر کاٹا، طول میں راکب و مرکب کو برابر کاٹا، برش تیغ کا غل قاف سے تا قاف رہا، پی گئی خون ہزاروں کا پمہ صاف رہا، تو ہر طرف فوج میں غل تھا کہ دہائی مولا، ہم نے دیکھی تیرے ہاتھوں کی صفائی مولا، علامہ خوب سزا جنگ کی پائی مولا، آپ کرتے ہیں بروں سے بھی بھلائی مولا، ہاتھ ہم باندھتے ہیں پھینک کے شمشیروں کو، اب بخشیے امت نااہل کی تقصیروں کو، تو آئی حاطف کی آواز کے عرش مقام، یہ وقات تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام، اے محمد کے جگر بند
امام ابن امام، ارے لوح محفوظ پر لکھا ہے، لوح محفوظ پر مرقوم ہے صابر تیرا نام، اب نہیں حکم لائنوں سے وقا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا۔ تھم گئے سن کی آواز شہ جن و بشر، روک کر دیکھ کو فرمایا کہ حاضر ہے یہ سر، عید ہو جلد اگر ذبح کریں بانی شر، تو ہے شمر ازلم ہے کدھر کھینچ کے آئے خنجر، ہے وہ عاشق جو فدا ہونے کو موجود رہے، اب بس میری فتح یہی ہے کہ وہ خوشنود رہے۔ تو کہہ کے یہ میان میں مولا نے رکھی تیغے دو دم، ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے سے کہ تھم، رہ گیا سر کو اٹھا کر فرسے تیز قدم، چار جانب سے مسافر پہ چلے تیر ستم، نیزے یوں گر تھے جیسے گل تر خاروں میں، گھر گئے صفت نبی ظلم کی تلواروں میں، تو پہلے تیروں سے کماداروں نے چھاتی چھانی، نیزے پہلو پہ لگاتے تھے ستم کے بانی، سر پہ تلواریں چلیں زخمی ہوئی پیشانی، خون سے تر ہو گیا رہ جامے کے، ارے جسم سب چور تھا پرزے تھے زرہ جامے تھے، اب پیچ کٹ کٹ کے گرے جاتے تھے اماں میں۔ سبحان اللہ۔ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی اصغر رضوی ابن سید ابو الحسن رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ بچوں کی طرف سے
والد صاحب کے سال ثواب کے سلسلے میں اجتماعی مجلس ہے، اور میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خلاق کائنات عظمت والدین بتا رہا ہے کہ عظمت والدین کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونا ہے، یعنی سر جھکنا ہے تو صرف خلاق کائنات کے سامنے، اس کے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد خلاق کائنات آگے فرماتا ہے کہ تم دونوں کو پالو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، یعنی والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو، لا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے لفظ اف بھی زبان پہ نہ لاؤ، اور جب گفتگو کرو قل لہم قولا کریما، جب گفتگو کرو تو ذرا شریفانہ لہجے میں گفتگو کرنا، اکڑ کے نظریں تیچھی کر کے بات نہ کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کے بعد اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس کے بعد کہو پروردگار ان کے اوپر ایسی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں گے اللہ نے کہا وَإِذْ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی عبادت صرف ہونا ہے تو اللہ کی ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ جب ہم والدین کے سامنے، میرے سامنے بزرگ میرے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھا لکھا مجمع ہے، جب ہم احسان کی بات کرتے ہیں تو والدین کی خدمت تو ہو سکتی ہے لیکن احسان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے 4 آیتیں ایسی پیش کی ہے جہاں خلاق کائنات نے والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ وہ صرف عبادت کریں تو ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دوسری جگہ خلاق کائنات پھر ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے اور صرف والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پھر تیسرے کا ارشاد فرماتا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور چوتھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ سر اس کے سامنے جھکنا ہے، عبادت اس کی ہونا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ہم جتنا بھی والدین کے ساتھ کریں خدمت تو ہو سکتی ہے، احسان نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن احسان کی بات کر رہا ہے، خدمت کی بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں جس میں خلاق کائنات احسان کے لیے فرما رہا ہے کہ احسان کرو۔ تو ہم نے چونکہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، ہر ایک کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ایرا غیرہ سے لیے ہوتے تو نہ سمجھ میں آتا۔ قرآن اگر مشکل ہے تو ہم نے مشکل کشا سے لیا ہے، کسی ایرا غیرہ سے نہیں لیا۔ تو ہم چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ ان کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ہم نے کہا مولا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہم جو بھی کچھ کر سکتے ہیں خدمت تو ہو سکتی ہے لیکن احسان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا سنو احسان کس کو کہتے ہیں اور خدمت کس کو کہتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے ذرا، احسان الگ ہے، خدمت الگ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خدمت کیسے ہے اور احسان کیسے ہے۔ بیٹا، ایک باپ کا ایک بیٹا ہے، وہ دفتر سے آیا، اس نے کہا ذرا پانی لے کے آؤ، وہ پانی لے کے آ گیا۔ اس نے کہا کھانا لے کے آؤ، وہ کھانا لے کے آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، کہا چائے لے کے آؤ، وہ چائے لے کے آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، کہا سگریٹ لے کے آ جاؤ، سگریٹ لے کے آ گیا۔ جیسے جیسے باپ کہتا جا رہا ہے ویسے ویسے بیٹا کرتا جا رہا ہے۔ یہ فرما برداری ہے یا نہیں؟ یہ فرما برداری ہے، جیسے جیسے باپ بول رہا ہے ویسے ویسے بیٹا انجام دے رہا ہے۔ یہ ہے خدمت۔ ہم نے کہا مولا احسان کیا ہے؟ کہا احسان کا مطلب یہ ہے کہ جیسی باپ دفتر سے آیا تو بیٹا خود محسوس کرے کہ اس میں چائے کی ضرورت ہے۔ توجہ، چائے کی ضرورت ہے، چائے لا کے پیش کر دے۔ تھوڑا ہی وقت گزرے پھر کھانا لا کے پیش کر دے، پھر تھوڑی دیر گزرے پھر پان لا کے مثلاً پیش کر دے یا سگریٹ پیش کر دے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے
توجہ محسوس کریں گے. جہاں کہنے کی ضرورت پڑے وہ خدمت ہے, جہاں کہنے کی ضرورت نہ پڑے وہ احسان ہے. اب ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں یا والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. صلوات دیجیے محمد. قرآن نے خدمت کی بات الگ کہی ہے, لیکن قرآن جو 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے, یہاں خلاق کائنات نے خدمت کی نہیں کہا. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. اب ہمیں خود اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں یا اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ خدمت کر رہا ہے یا احسان کر رہا ہے. قرآن 4 آیتیں میں نے کوٹ کی آپ کے سامنے, جہاں اللہ نے کہا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. اور اس کے بعد آپ محسوس کریں گے ذرا اللہ نے کیا کہا آگے, تم دونوں کو پالو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پالو. دیکھیے زبان پہ بھی پہرا لگا رہا ہے خلاق کائنات. وقل ولا تقل لهما اف, ان کے سامنے لفظ اف بھی نہ کہنا. والدین کے سامنے لفظ اف بھی اپنی زبان پہ نہ لانا. اور چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں لفظ اوف استعمال کیا ہے. اس لفظ اوف سے بھی اگر کم کوئی اور لفظ ہوتا, امام فرماتے ہیں اس لفظ اوف سے بھی کم کوئی اور لفظ ہوتا تو اللہ اس کو استعمال کرتا. ہمیں اللہ نے کہا کیا کہ لا تقل لهما اوف, اپنے والدین کے سامنے لفظ اوف بھی نہ کہنا. پھر کہوں کہ استعمال لفظ اوف کہاں ہوتا ہے. میں نے کہا چائے لے کے آؤ, چائے لے کے آ گئے. میں نے کہا پانی لے کے آؤ, پانی لے کے آ گئے. میں نے کہا کھانا لے کے آؤ, کھانا لے کے آ گئے. میں نے کہا ذرا بازار سگریٹ لے کے آؤ. جا رہا ہے لیکن زبان پہ آیا اوف, زبان پہ آیا اوف, یعنی مطلب کیا کر رہا ہے لیکن ذہن پہ تھوڑا سا بات گزرا. کچھ بھی ہو جائے تمہیں اوف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو اللہ جسمانی والدین کے لفظ اوف برداشت نہ کر سکے, وہ روحانی والدین کے لفظ ہذیان کیسے برداشت کر سکتا ہے. صلوات دیجیے محمد لا تقل لهما اوف, لفظ اوف بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا ہے. یعنی آپ یہ سوچئے, محسوس کریں کہ جو خلاق کائنات والدین کے سامنے لفظ اوف برداشت نہیں کرتا. آج کا ماحول کیا ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے, والدین کے سامنے بچے الٹا سیدھا بولنے لگے ہیں, بکواس کرنے لگے ہیں, عادی ہو گئے ہیں باتیں بنانے کے. جبکہ قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے کہ والدین کے سامنے ذرا سختی کے ساتھ نظر بھی نہیں ملانا, ورنہ تمہارے اعمال کب حق ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسلام نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. آپ محسوس کریں لا تقل لهما اوف, لفظ اوف بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا ہے. وقل لهما قولا کریما, اور جب ان سے گفتگو کرنا تو ذرا شریفانہ لہجے میں بات کرنا, اکڑ کے بات نہ کرنا. اور اگر چلنا بھی ہے تو آگے آگے کبھی قدم نہ بڑھانا. چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پھر ارشاد فرماتے ہیں چلنے میں پابندی ہے, زبان پہ پابندی ہے, قدموں پہ پابندی ہے کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو 30 سال تمہاری عمر کم ہو جائے گی. 30 سال تمہاری عمر کم ہو جائے گی. یعنی والدین اور بیٹے, اگر والد اور بیٹا 7 سال چل رہے ہو تو پیچھے آگے پیچھے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ روا روی میں آگے بڑھ جائے, نہیں, کسی بھی صورت میں باپ سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ محسوس کریں گے, ذرا سوچئے گا قرآن نے آگے کون سا جملہ استعمال کیا, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکائے رکھو. دیکھیے محسوس کریں گے آپ, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اگر پڑھیں آپ ایسے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, بلکہ اسلام پریکٹیکل میں دیکھنا چاہتا ہے. اسلام پریکٹیکل میں دیکھنا چاہتا ہے. جوانوں سے اس وقت ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے جوان میری گفتگو سن رہے ہیں. قرآن نے سب سے پہلے کیا استعمال کیا, وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یعنی عبادت صرف کس کی ہونا ہے, صرف اللہ کی عبادت ہونا ہے. عبادت میں کیا ہوتا ہے, یعنی سر کا جھکنا, سر کا جھکنا. اسلام کے معنی ہی تسلیم کے ہیں. تسلیم کے معنی ہے سر بطاعت نہادن, سر کو اطاعت کے لیے جھکا دینا. جس میں انسانی میں سب سے بلند چیز تھی سر, توجہ کریں, جس میں انسانی میں سب سے بلند تھی, سب سے بلند تھا سر. اس کو کس کے سامنے جھکوایا, اللہ نے اپنے سامنے جھکوایا. جس میں انسانی کے بعد کون سی منزل آتی ہے,
दोनों बाजुओं की मंजिल आती है, सर के बाद बाजुओं की मंजिल है। तो बाजुओं के लिए अल्लाह ने क्या कहा, वफ़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनर रहमा, नरमी के साथ, मुलायमत के साथ अपने बाजुओं को अपने वालिदैन के सामने झुकाए रखो। मतलब क्या है, जिसने इंसानी में सबसे बुलंद सर था उसको मैंने अपने सामने झुकवाया है, और वालिदैन की अजमत को पहचानो। उसके बाद बाजुओं की मंजिल है तो उसको किससे पहचानवाया, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनर रहमा, अपने बाजुओं को अपने वालिदैन के सामने झुकाए रखो। नहीं ऐसे नहीं, एक सलावत भेजिए आवाज़ बुलंद। में महसूस करेंगे इसको सर सबसे बुलंद था, अल्लाह ने उसको अपने सामने झुकवाया है। उसके बाद बाजुओं की मंजिल आती है, बाजुओं को वालिदैन के सामने झुकवाया। आपने महसूस किया होगा कहीं कहीं ऐसा होता है कि 17-18 साल का लड़का था, शादी हुई, मालूम है 1-2 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, 30-32 साल तक 35 साल तक आते आते बाप भी जवान है, बेटा भी जवान है। अब दोनों जा रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा जरा, दोनों जा रहे हैं, पहचान कैसे हो कौन बेटा है कौन बाप है। बोलना ना पड़े, सामने वाला पहचानता नहीं है कि इसमें कौन बाप आ रहा है कौन बेटा आ रहा है, सामने वाला नहीं पहचानता है। अपना किरदार ऐसा पेश करो कि सामने वाला देख के खुद बोले कि ये बाप मालूम होता है, ये बेटा मालूम होता है। कैसे पता चलेगा, कुरान ने क्या कहा, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह मिनर रहमा, अपने वालिदैन के सामने अपने बाजुओं को झुकाए रखो। प्रैक्टिकल तौर पर जो सामने वाला आपको पहचानता नहीं है कौन बाप है कौन बेटा है, तो किरदार ऐसा पेश कीजिए कि बाप के बाजू उठे हुए हो, बेटे के बाजू झुके हुए हो, क्या कि सामने वाला देख के खुद महसूस कर ले कि जिसके बाजू झुके हुए हैं ये बेटा मालूम होता है, जिसके बाजू उठे हुए हैं ये बाप मालूम होता है। सलावत दीजिए मोहम्मद। और उसके बाद कहते हैं खल्लाक़ कायनात यानी अज़मत वालिदैन, आप सोचिए जिसमें इंसान में सबसे बुलंद सर था तो उसको अपने सामने झुकवाया, बाजुओं की मंजिल थी तो उसको अल्लाह ने वालिदैन के सामने झुकवाया ताकि पता चले कि बाप की अज़मत क्या है। और अज़ीज़ान गिरामी देखिए, अल्लाह ने एक जगह वश्कुर ली वल वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने 3 चीजों को 3 चीजों के साथ रखा है। तवज्जो, 3 चीजों को 3 चीजों के साथ रखा है। नमाज को ज़कात के साथ रखा, अगर ज़कात नमाज कबूल कराना है तो ज़कात दो, अगर ज़कात नहीं दी गई है तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। इसी तरह शुक्र वालिदैन को अपने साथ रखा, अपने शुक्र के साथ रखा। मतलब क्या है, अगर वालिदैन का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। आप महसूस करें, उलमा किराम तशरीफ फरमा है, ज़कात नमाज को अगर नमाज कबूल कराना है किसके साथ, ज़कात के साथ रखा। नमाज किसके लिए, अस्सलातु उमूदुद्दीन व इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा, नमाज दीन का सुतून है, अगर ये कबूल तो सारे आमाल कबूल, ये रद्द तो सारे आमाल रद्द। लेकिन इमाम ने क्या फरमाया कि नमाज को ज़कात के साथ रखा। कुरान करीम का अगर हम मुतालिया करें शायद 24 या 28 ऐसी जगह हैं जहां अल्लाह ने नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो ज़कात निकालो, नमाज पढ़ो ज़कात निकालो। वही इमाम रज़ा भी फरमाते हैं कि अल्लाह ने नमाज को ज़कात के साथ रखा है। अगर नमाज को कबूल कराना चाहते हो तो ज़कात दो। मैंने कहा परवरदिगार तवज्जो चाहता हूं, मैंने कहा परवरदिगार नमाज तेरे लिए है, लेकिन ज़कात किसके लिए? ज़कात अगर हम निकाले, मालदार अगर ज़कात निकालेगा किसको देना है, अल्लाह को देना है या गरीबों को देना है? और मैं किराम तशरीफ फरमा 8 मसरफ उसके हैं जहां गरीबों को, फकीरों को, मिस्किनों को देना है। मैंने कहा परवरदिगार नमाज तेरे लिए ठीक है, लेकिन ज़कात को इसके साथ में क्यों करार दे दिया कि अगर नमाज कबूल कराना चाहते हो तो ज़कात दो, अगर ज़कात नहीं दोगे तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। क्या यही तो बताना चाहता हूं कि मेरी बारगाह में आना चाहते हो तो पहले गरीबों का ख्याल रखो, अगर गरीबों का ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम गरीबों का ख्याल नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। उसके बाद दूसरा जुमला है कि अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो पहले वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, अगर वालिदैन का शुक्रिया अदा नहीं किया तो मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं किया। कुरान ने कौन किया है, वश्कुर ली वल वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे साथ साथ अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। और उसके बाद जो जुमला इलैयल मसीर, यानी याद रखना पलट के मेरी ही तरफ आना है। मतलब क्या है, ये डराने
کہ یہ خلاق کائنات کہہ رہا ہے کہ اگر والدین کا شکریہ ادا نہ کیا تو وہ ڈنڈے مارو گا کہ شکل پہچانی نہیں جائے گی. صلوات بھیجیے اور اس کے بعد تیسرا جملہ خلاق کائنات کی بارگاہ میں امام پیش کرتے مولا فرما دے تیسرا جملہ کہ اگر تقویٰ چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو. متقی بننا چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو. اور تقویٰ ایسے نہیں آتا ہے جب تک آپ حلال غذا استعمال نہیں کریں گے. خود امام حسن عسکری علیہ السلام ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ محسوس کریں گے ذرا کہ تقویٰ کب پیدا ہو سکتا ہے. ہر انسان تقویٰ چاہتا ہے, متقی بننا چاہتا ہے, لیکن اگر قرآن کی روح سے دیکھیں آپ کہ تقویٰ کب انسان کے اندر آ سکتا ہے, اور اگر بغیر تقوی کے انسان کچھ ہے بھی نہیں. اس لیے سورہ بقرہ میں پہلی آیت میں خلاق کائنات کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ گنجائش نہیں ہے, اور یہ ہدایت متقین کے لیے. متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یعنی وہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی قرآن ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا ہے, بلکہ جو متقی ہے ان کی ہدایت کرتا ہے. ہر ایک کے لیے قرآن بھی نہیں ہے. تو میں کر رہا تھا محسوس کرے تقویٰ کب آئے گا, پرہیزگاری کب آئے گی. امام حسن عسکری نے ارشاد فرمایا, صلوات دیجیے, اور الناس من وقف عند الشبہ, اور الناس من وقف عند الشبہ. متقی ترین انسان وہ ہوگا کہ جہاں شک پایا جا رہا ہو کہ یہ غذا پاک ہے کہ نہیں ہے, نجس ہے کہ نہیں ہے, جہاں شک بھی اگر ہو جائے تو آپ کا بڑھتا ہوا قدم یا بڑھتا ہوا ہاتھ رک جانا چاہیے, آگے نہیں جانا چاہیے. وہاں مولا فرماتا تقوی اس وقت آئے گا, اور الناس لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ انسان ہوگا کہ من وقف عند الشبہ, جہاں شک بھی ہو جائے وہاں بڑھ جائے, اور جہاں پتہ ہو کہ حلال ہے کہ حرام ہے اور آپ کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہو تو پھر تقوی آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. اس تقوی کے لیے بھی مولا آپ ملاحظہ کریں ذرا, مولا نے کیا فرمایا آخر امام نے کہ متقی ترین انسان وہ ہوگا, متقی وہ ہوگا. اگر تقوی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ صلہ رحم کرو. اگر صلہ رحم نہیں کر رہے ہو تو تقوی تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہے. آج اگر صلہ رحم بھی ہوتا ہے تو وہ بھی احسان کی منزل میں آ جاتا ہے, جبکہ صلہ رحم کی منزل بہت بلند ہے. آپ محسوس کریں گے صلہ رحم کی منزل بہت بلند ہے. نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر الدنیا والآخرہ, کیا ہے لوگوں میں تمہیں خبر دوں دنیا اور آخرت کی اچھائی کی. تو نبی کائنات سے سب لوگوں نے کہا حضور بتائیں خیر اچھائی کیا ہے دنیا اور آخرت کی. کہ تصل من قطع کا, تصلو من قطع کا, صلہ رحم کرے اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ قطع تعلقات کر رہا ہو. صلوات بھیجیے محمد والا. آپ اس جملے کو ذرا محسوس کیجئے گا. تصلو من قطع کا, صلہ رحم کرنا اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ قطع تعلقات کر رہا ہو. آپ سے مل رہا ہے کوئی, آپ اس سے مل رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. ملنا اس سے ہے جو آپ سے نہیں ملتا ہے, ملنا اس سے ہے جو آپ سے نہیں ملتا ہے. نہیں, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ محسوس کریں گے ذرا. مثال کے طور پہ شادی ہوئی, دو بھائی ہیں سگے, دو بھائی ہیں, ایک بھائی کے بیٹوں کی شادی ہو گئی. اب دوسرے بھائی کے بچوں کی شادیاں ہونا ہے. اس نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا کس کس کو دعوت دینا ہے؟ کہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو. کہ چچا کو, توجہ, چچا کو. کہ یہ بتائیں ابی کی شادی ہوئی آپ کو بلایا, بھائی کی شادی ہوئی آپ کو بلایا, دوسرے بھائی کی شادی ہوئی آپ کو بلایا؟ کہ نہیں بلایا. کہ جب انہوں نے آپ کو نہیں بلایا, جب انہوں نے آپ کو نہیں بلایا تو آپ ان کو کیوں بلائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ جو آپ کو بلا رہا ہے آپ اس کو بلائیں گے. اسلام کہتا ہے جس نے آپ کو نہیں بلایا ہے, جس نے آپ کو نہیں بلایا ہے, یعنی جس نے آپ کے ساتھ صلہ رحم نہیں کیا ہے, اسی کے ساتھ آپ صلہ رحم کریں. تصل من قطع کا, صلہ رحم کرنا اس کے ساتھ جو آپ سے قطع تعلقات کر رہا ہو. اس کے لیے دل اتنا نہیں چاہیے, اتنا بڑا دل چاہیے ہے. صلوات بھیجیے محمد.
اس لیے جو آپ کو سلام کر رہا ہے آپ کو سلام کر لیں گے، جو آپ سے مل رہا ہے اسے آپ مل لیں گے، لیکن جو آپ سے نہیں ملنا چاہتا ہے، نبی کی سیرت یہ ہے تصل من قطعک، اس کے ساتھ قطع تعلقات صلہ رحم کرو جو آپ کے ساتھ قطع تعلقات کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، صلہ رحم کے متعلق ایک جملہ، خالی سب سے چھوٹا جملہ جو استعمال ہوا ہے، نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں صلوا ارحامکم ولو بالسلام، سلو ارحامکم ولو بالسلام، کھانا نہیں کھلا سکتے ہو مت کھلاؤ، پانی نہیں پلا سکتے ہو مت پلاؤ، پیسہ نہیں دے سکتے ہو مت دو، لیکن کم از کم ملاقات ہو رہی ہے تو سلام تو کر سکتے ہو، اس سے چھوٹی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ سلام دے دیے محمد سلو ارحامکم ولو بالسلام، سلام کی حد تک خالی صلہ رحم کرو۔ اور صلہ رحم کا فائدہ کیا ہم محسوس کریں گے؟ بھائی اپنے بھائی سے اپنے گھر سے نکلا، جا رہا ہے گھر پہ، دوسرے بھائی کے گھر پہ جا رہا ہے، بیچ میں اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ، جب یہ گھر پہ پہنچے تب کوئی بات کرے اس سے پوچھو یہ کس لیے آیا ہے، کچھ لینے آیا ہے، یہ ملنے آیا ہے، سلام کرنے آیا ہے، ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے اس نے نقل بات کیا تو فرشتے نے آ کے پوچھا بھیا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ توجہ، بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا تم بھائی سے ملنے نہیں آئے ہو بلکہ اللہ کا دیدار کرنے آئے ہو۔ یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر مل رہا ہے تو یہ بھائی کا دیدار نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ اسلام کہتا ہے اگر صلہ رحم نہیں کرو گے تو تقویٰ تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ یہی ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے جو اپنوں کے ساتھ کام نہیں، جو اپنوں کے کام نہیں آ سکتا ہے تو وہ غیروں کے کام کہاں سے آئے گا؟ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے کام آؤ، تو یہ اللہ کی عبادت میں سب سے اہم چیز ہے۔ جانوروں کا اگر انسان خیال رکھے تو یہ اس سے کہیں بلند ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ سلام بھیجیے محمد والا۔ تو ہم محسوس کریں تین جملے نبی کائنات نے ارشاد فرمائے تصل من قطعک، صلہ رحم کرو اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ قطع تعلقات کر رہا ہے، تعفو عمن ظلمک، معاف کر دو اس کو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس میں دنیا کی اچھائی بھی ہے، اس میں آخرت کی اچھائی بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون ایسا ہے جو معاف کرنے کو تیار ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر طاقت ہے، اس نے اگر ایک مارا ہے تو ہم دو ماریں، اور اگر کمزور ہیں تو پھر چپ چاپ کھا کے چلے آئیں گے۔ نہیں، یہ سیرت نہیں ہے۔ ائمہ کی سیرت کیا ہے؟ چوتھے امام، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، تعفو عمن ظلمک، معاف کر دو اس کو جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ چوتھے امام آئے کھڑے ہیں اپنے مسجد کے سامنے، گھر کے سامنے، سامنے والا آیا گالی بکنا شروع کر دی۔ جو ساتھ میں چاہنے والے تھے انہوں نے چاہا کہ اٹھ کے دو چار ہاتھ رسید کر دیں، بھگا دیں۔ امام نے کہا نہیں، خاموش ہو، بک رہا ہے بکنے دو۔ جب وہ گالیاں بک چکا چلا گیا، اب امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ تو جو ساتھ میں جانے والے تھے انہوں نے سوچا کہ یہاں امام نے کچھ نہیں کہا ہے، وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا ٹھکائی شاید کرائیں، قربان جائے امام کی۔ پہنچے امام دخل الباب کے، اس نے کہا اچھا یہاں بدلہ لینے آئے؟ اس لیے کہ اس کی فکر دوسری ہے، یہاں بدلہ لینے آئے؟ کہ بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو باتیں تو نے کہی ہے اگر مجھ میں پائی جاتی ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر نہیں پائی جاتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرنے آیا ہوں پروردگار تجھے معاف کر دے، تو نے مجھے بہتان لگایا ہے۔ سلام بھیجیے محمد والا۔ ہمارے سامنے یہ سیرت ہے، جب یہ سیرت ہے تو ہمارے اندر بھی یہ سیرت آنا چاہیے، ورنہ سننا اور سن کے چلے جانا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مجلس ہے خالی سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اسی لیے کہ شاعر نے چار مصرے بہت اچھے کہے، ایک سلامات بھیجیے محمد والے کہ ہمیں نے گیسوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، ہمیں نے گیسوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہمیں نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلس نہیں تعلیم کے ادارے ہیں۔ سلام بھیجیے محمد والے۔
نہیں یہاں آئے ہیں تو جو کچھ بھی ہے کم از کم ایک گوشت اگر لے کے چلے گئے یہاں سے تو میری بھی نجات کے لیے کافی ہے، اور اصغر صاحب ان کے لیے مجلس ہو رہی ہے، ان کے بھی درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے. اور صلوات ملتی ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ ہم محسوس کریں گے ذرا، جو امام نبی کائنات نے فرمایا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی ہے. پہلا تصل من قطعک، صلہ رحم کرو اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ قطع تعلقات کر رہا ہے. تعفو عمن ظلمک، معاف کر دو اس کو جو آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اور تیسرا جملہ عجیب ہے، تؤتی من حرمک، عطا کرو اس کو جو آپ کو محروم کر رہا ہے. محسوس کریں گے آپ اس کو ذرا، تؤتی من حرمک، عطا کرو اس کو جو آپ کو محروم کر رہا ہے. مثال کے طور پہ یہاں سب سے پرانے ہمارے بزرگ مولانا اسداللہ صاحب قبلہ، ہم بھی سلطانی سے پڑھے ہیں، ہمارے بزرگ بھی سلطانی بہت پوچھے تھے، ہمارے سامنے فارغ ہوئے وہاں سے، بہت زمانے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. بابا بلند صلوات دیجیے. مثال میں مولانا ہی کو مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور میں یہاں شہر میں نہیں آیا تو اوتی میں یاد رکھے، تو اوتی من حرمک، عطا کرو اس کو جس نے آپ کو محروم کیا ہے. میں پہلی مرتبہ شہر میں آیا، کسی کو نہیں پہچانتا تھا. مولانا اسداللہ صاحب معاف کیجیے گا مجھے، میرے بزرگ ہیں آپ، اسداللہ صاحب کو پہچانتا تھا. میں آیا مولانا کے پاس، مولانا میں لے کے تو آیا تھا پیسہ لیکن ختم ہو گیا ہے، پیسہ میرے پاس نہیں ہے، 2000 روپے مجھے دے دیجیے. شناسائی کی پہچان تھی، ہم چھوٹے تھے. آیا ہاتھ پھیلایا، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے صالح صاحب آئے تھے، اس لیے کہ ساری خدا ایک طرف، صلوات دیجیے محمد والے. میں نے بہانہ بنا دیا، مثال طور پہ میرے بزرگ، میں نے اس لیے نام لیا ان کا، بہانہ بنا دیا، مجھے پیسہ نہیں دیا. مسلم بھائی مل گئے مثال طور پہ، ان سے ہماری پہلی ملاقات ہے، ہم نے ان سے لے لیا، ہمارا کام ہو گیا. وقت گزرتا رہا، ہم نے 2000 سے اپنا کاروبار شروع کیا. ایک منزل وہ آئی کہ ہم بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے، اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اسد بھائی کی حالت خدا ترقی میں خراب ہو گئی. اب اسد بھائی میرے پاس آئے، ارے تو وہی لیاس ہے، ہمارے پاس آئے تو آج بڑا ہو گیا، چلو چلتے، تعلقات پرانے. آئے اب مجھے بتائیں، اسد بھائی نے مجھ سے آگے کہا مولانا 2000 روپے چاہیے. محسوس کریں گے آپ اس کو ذرا، 2000 چاہیے کمزوروں میں سب، کبھی مجھے یاد آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن اس وقت ضرور یاد آئے گا. یہ وہی کسر ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑی تھی انہوں نے نہیں دیا تھا. یہ وہی ایسا صاحب ہے. اب مجھے بتائیں آپ اسلام کیا کہتا ہے اور خواہشات کیا کہتے ہیں؟ آپ محسوس کریں، خواہش کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ خواہش کہتی ہے نہ دو، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں نہیں دیا تھا. نبی کائنات فرماتے تو من حرمک، اسی کو دو جس نے تمہیں نہیں دیا تھا. صلوات دیجیے محمد. ایک اور آواز بلند صلوات. تو من حرمک، اسی کو دو جس نے تمہیں نہیں دیا تھا. جو دے رہا ہے اس سے تمہارا لین دین ہو ہی رہا ہے، وہ تو کبھی بھی اس سے لے سکتے ہو، دے سکتے ہو. لیکن اگر دینا ہے، نبی کائنات کو ماننا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے، تو اسی کو دو جس نے تمہیں نہیں دیا تھا. اور میرے ابھی جب دینے کی بات آئی ہے تو ایک جملہ اور کوٹ کروں گا انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد والے. دیکھیے آج کل ماحول بن گیا، ذرا تو کچھ ضرورت پڑی تو فوراً ہاتھ پھیل جاتا ہے یا نہیں؟ ضرورت پڑتی ہے تو فوراً ہاتھ پھیلا دیتے، جبکہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. سارے دروازے بند ہو جاتے لیکن اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. چھٹے امام صادق علیہ السلام. اب آپ محسوس کیجیے ذرا، جب ہاتھ پھیلانے کی بات آئی ہے، چھٹے امام فرماتے اگر کوئی سائل تمہارے دروازے میں آیا ہے اور تم اس کو جانتے ہو کہ واقعی وہ سائل ہے، جانتے ہو کہ واقعی وہ سائل ہے، تو پہلے شکر پروردگار کرو.
پہلے شکر پروردگار کرو، اس کے بعد اس کے سوال کو پورا کرو۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ پہلے شکر کیوں کرے، دینے کے بعد کیوں نہیں؟ کہ شکر پہلے اس لیے کرو کہ جس کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے تھا وہ تمہارے دروازے پہ آیا ہے، تم سے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور اس کے بعد دے دو، اور دینے کے بعد شکر پروردگار کرو کہ پروردگار تیرا دونوں عالم میں شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں دوسروں کے کام آ رہا ہوں، میں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر ایک کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام صلوات امام فرماتے کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ امام حسین کے بعد ایک سائل گیا، جانے کے بعد اس سے کہا مولا مجھے کو ضرورت ہے۔ مولا نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، جب جانے لگا تو کہا سنو جا رہے ہو لیکن ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ کہا مولا پھر کس کے پاس؟ قربان جاؤں مولا کے۔ سب سے پہلا جملہ، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں نے پٹنہ کا نام سنا ہے، یہاں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، لوگ ہیں، ان کی خدمت ایک جملہ خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو تمہاری عزت نفس نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی۔ کہا مولا پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا؟ تو پہلا جملہ جو امام نے فرمایا جس کے پاس شرافت خاندانی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ہر پیسے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا لینا، نہیں، خاندانی شرافت ہونا چاہیے۔ شریف لوگ ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، اسے کہ دولت بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت خراب چیز بھی ہے۔ دولت کسی ذلیل انسان کے پاس آتی ہے تو ذلت میں اضافہ ہوتا ہے، شریف کے پاس آتی ہے تو شرافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات دیجیے محمد وعلی۔ تو سوال بھی اگر کرنا تو کس سے کرنا؟ جس کے پاس خاندانی شرافت پائی جاتی ہو۔ آیت اللہ امام خانی ہمارے بزرگ علماء میں ہیں، انہوں نے کہا توجہ، بہت اچھی بات کی، کہ جس کے پاس نئی دولت آئی ہو، غور کریں گے آپ، جس کے پاس نئی دولت آئی ہو اس سے کبھی سوال نہ کرنا، اس سے کبھی سوال نہ کرنا۔ اور دوسرا جملہ کہا کہ اس کی لڑکی سے شادی بھی نہ کرنا۔ جوانوں سوچ رہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ خالی دولت دیکھتے وقت دولت آ جائے، دولت آ جائے خالی، چاہے جیسے آئے۔ آیت اللہ امام خانی کیا کہتے ہیں کہ جس کے پاس نئی دولت آئی ہو اس کی لڑکی سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ہر وقت تم کو دولت کے نشے میں تولتی رہے گی، ہر وقت تم کو دولت کے نشے میں تولتی رہے گی۔ کیا ہے یہ؟ فریج کس کا ہے؟ میرے باپ کا۔ یہ بیگ کس کا ہے؟ میرے باپ کا۔ یہ الماری کس کی ہے؟ میرے باپ کی۔ چونکہ نئی دولت آئی ہے تو اس کی بیٹی سے شادی نہ کرنا۔ کیوں؟ کسی چار میں سے بہت اچھے کہے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور کتنے کمزور ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں بھول جاتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد وعلی محمد۔ ایک اور بابا کے بڑا سلام۔ لہذا سوال کرنا کس سے؟ جس کے پاس خاندانی شرافت پائی جاتی ہو۔ کہا جوان مرد ہو اس سے سوال کرنا، دوسرا۔ تیسرا کہا جو دیندار ہو، ہر ایک سے سوال بھی نہ کرنا، جس کے پاس دین ہو اس سے سوال کرنا تاکہ وہ پہچانے کہ دین ہے کیا چیز۔ تمہارے سوال کو پورا کرے گا تو اس سے جواب دیا مولا میں نے کسی ایرا غیرہ سوال نہیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ اور پھر امام کے بعد ایک شخص آتا ہے، سوال امام نے پورا کیا، چھٹے امام نے پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہاں سے آئے تھے؟ کہا مولا آپ نے میرے سوال کو پورا کر دیا، فلاں کے دروازے پہ گیا کچھ نہیں ملا۔ توجہ، فلاں کے دروازے پہ گیا کچھ نہیں ملا، فلاں کے دروازے پہ گیا کچھ نہیں ملا، فلاں کے دروازے پہ گیا کچھ نہیں ملا۔ مولا آپ نے سوال کو پورا کر دیا ہے۔ تو مولا نے کہا دے سب کچھ آئے ہو ملا کچھ بھی نہیں، دے سب کچھ آئے ہو میرا کچھ بھی نہیں۔ کہا مولا میرے پاس کیا تھا جو میں دے کے آ گئے ہوں؟ کہا عزت نفس جو تمہارے پاس تھی، عزت نفس جو تمہارے پاس تھی دے کے
کے آ گئے ہو میرا کچھ بھی نہیں ہے. صلوات کیجیے محمد علیہ. اور دیکھیے یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما. ہمارے مسلم بھائی امام جمعہ بھی ہیں, مولانا امانہ صاحب بھی ہیں, اسد صاحب بھی ہیں, اور بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. پڑھا لکھا مجمع. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے نا تو مسجد کا زیادہ چکر لگانے لگتا ہے. مسجد کے زیادہ چکر لگانے لگتا ہے. مسجد میں زیادہ معلوم رکوع سجدے نمازیں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں, تاکہ مسلم صاحب سے اگر پوچھے کہ فلاں صاحب کیسے ہیں, ارے کیا کہنے بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں. توجہ جا رہا ہوں, بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں, بہت سجدے کر رہے ہیں, لمبی نمازیں, لمبے رکوع, لمبے سجدے ہیں. چھٹے امام نے فرمائے ان رکوع پہ نہ جانا, ان سجدے پہ نہ جانا, ان نمازوں پہ نہ جانا. ذرا سا لین دین کر کے دیکھو, ذرا سا لین دین کر کے دیکھو. اگر لین دین اچھا ہے تو نمازیں بھی اچھی ہیں, رکوع بھی اچھے ہیں, سجدے بھی اچھے ہیں. اور اگر لین دین میں کچے ہیں تو نمازیں بھی کچی ہیں, سجدے بھی کچے ہیں. صلوات دیجیے محمد ایک اور بات ہے, بلند صلوات دیجیے. عزیزان گرامی آپ محسوس کریں تو من حرم کا عطا کرو اس کو جو آپ کو محروم کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو آپ سے لین دین کر رہا ہے اس کو اگر لین دین کر لیا تو کوئی بڑی بات نہیں. جس سے آپ کا لین دین نہیں ہے اس کو دو تو ہم سمجھیں گے. جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو تو ہم سمجھیں گے. جو آپ کے ساتھ قطع تعلقات کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ سے رحم کریں تو ہم سمجھیں گے. تو بات کہاں سے باہر ہوں گے؟ تقویٰ چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو. اگر صلہ رحم نہیں ہے تو پھر تقویٰ تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہے. اور جب تقویٰ نہیں آ سکتا ہے تو سب کچھ چھوڑ سکتے ہو, مولا کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے انا امام المتقین, میں غیر کا امام نہیں ہوں بلکہ میں متقین کا امام ہوں. صلوات کیجیے. تو اللہ نے کہا بات کہاں سے کہاں ہوں گے؟ تھوڑا سا والدین کے سلسلہ محسوس کریں ذرا. والدین ان کی عظمت بہت زیادہ ہے. بچوں کو چاہیے زبان پہ کنٹرول رکھیں. پیسہ بقول مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ نوراما کے بہت بزرگ خطبہ میں تھے, انتقال کر گئے. انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمارا آج کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ جو پیسہ کما رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. اصل ہے جو پیسے کما رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. انہوں نے مثال دی کہ ایک صاحب کو گاڑی بیچنا تھی, بیٹا بھی جوان ہے, گاڑی بیچنا تھی تو گاڑی بیٹے کے پاس گئے. ہم نے سنا آپ گاڑی بیچنے والے ہو, آپ بیچ تو رہے ہیں لیکن بابا سے پوچھیں گے. توجہ کیجیے, بابا سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے, اس نے بابا سے پوچھا, اپنے گاڑی بک گئی. کچھ زمانہ گزرے, 10-5 سال گزرے, پھر پتہ چلا یہ گاڑی بکنا. تو اب یہ سیدھے بابا کے پاس پہنچ گئے کہ سنا ہم نے آپ گاڑی بیچنے والے, کیا بیچنا تو ہے لیکن بیٹے سے پوچھیں گے. بیچنا تو ہے لیکن بیٹے سے پوچھیں گے. تو حضور میں پہلے آیا بیٹے کے پاس تو بیٹے نے کہا بابا سے پوچھیں گے. اب سیدھا بابا کے پاس آیا ہوں تو بابا کہتا ہے بیٹے سے پوچھیں معاملہ کیا ہے. کیا کل میں کما رہا تھا, توجہ جاؤ, کل میں کما رہا تھا, بیٹا کھا رہا تھا, آج بیٹا کما رہا ہے, میں کھا رہا ہوں. تو ماحول یہ ہو گیا ہے. نہیں عزیزان گرامی, مال کمانے سے نہیں ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے, باپ باپ ہوتا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ. ایک اور بات ہے, بلند صلوات دیجیے. بات کی عظمت بہت بلند ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قدم آگے نہیں بڑھانا, زبان پہ کنٹرول رہنا چاہیے. اللہ تقلہما, اپنے زبان پہ بھی نہیں آنا ہے. اور خاص طور سے دیکھیے, پھر میں کہہ رہا ہوں بزرگ پڑھے لکھا مجمع میرے سامنے ہے. قرآن نے جہاں بھی غور کیا ہے, باپ کے لیے عربی جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, باپ کے لفظ اب استعمال ہوتا ہے اور ماں کے لیے لفظ ام استعمال ہوتا ہے. ام تو اللہ دونوں کو الگ الگ بھی استعمال کر سکتا تھا, لیکن ایسا لفظ استعمال کیا جس میں باپ کو بھی شامل ہو
اور ماں کو بھی شامل ہو. ہم نے پوچھا پروردگار کیوں؟ لفظ الگ الگ بھی تو ہو سکتے تھے. پہلے باپ رکھتا ہے ہمارا ام رکھتا یا آپ رکھتا. کہا بہت تم چالاک بننا چاہتے ہو. اگر میں لفظ ام کو اور لفظ ام کو الگ الگ استعمال کرتا تو دونوں میں سے پہلے کسی نہ کسی کو استعمال کرنا پڑتا. یا ہم استعمال کرتا یا آپ استعمال کرتا، جس سے تم نتیجہ نکال لیتے کہ باپ کی عظمت زیادہ ہے یا ماں کی عظمت زیادہ ہے. لہذا میں نے دونوں لفظ ایک ساتھ رکھے جو باپ کو بھی شامل ہے ماں کو بھی شامل ہے. والدین دونوں لفظ رکھے ہیں جس میں باپ بھی شامل ہے ماں بھی شامل ہے، تاکہ تم احساس نہ کر سکو کہ ماں کی منزل زیادہ ہے یا باپ کی منزل زیادہ ہے. سلامت دیجیے محمد. لیکن چونکہ ماں زیادہ زحمتیں برداشت کرتی ہے اس لحاظ سے ماں کی عظمت تھوڑا زیادہ ہے. قرآن نے جہاں بھی استعمال کیا ماں باپ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. صرف ایک آیت ایسی ہے جہاں صرف ماں کا تذکرہ الگ سے کیا ہے. وہ ہے کہ جب انسان پیدا ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت تو ماں کے شکم میں ہوتا ہے. یہ 9 مہینے کی زحمت جو ہے ماں اٹھاتی ہے، باپ نہیں اٹھاتا ہے. تو وہاں قرآن نے اس کو الگ سے کوٹ کیا ہے. لیکن آپ محسوس کریں گے ذرا چوتھے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے غور کرنا سوچنا ذرا، کیا تمہاری والدہ جو تمہارے ساتھ میں تمہاری ذہنی زحمتیں اٹھا رہی ہے تم کو پیدا کیا، اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. نبی کائنات کے بعد ایک شخص آتا ہے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے نبی خدا ایک زمانہ گزر گیا ہے کہ میں اپنی ماں کو ایسی پیٹھ پہ لادے گھومتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں، اپنے کام سے سارے کام انجام دیتا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق خدمت ادا کر دیا ہے؟ تو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جتنی خدمت کی ہے اتنی اور کرے. تو اس 1 گھنٹے کا صلہ نہیں ہو سکتا جو وقت ولادت در برداشت کیا ہے. جب 1 گھنٹے کا صلہ نہیں ہو سکتا تو پوری زندگی کا صلہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ سلام دیجیے محمد والے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے چھٹے امام صادق کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا، آواز بلند سلامات بھیج دیجیے. امام کے سامنے بھی یہ واقعہ پیش آیا تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے خدمت کی ہے لیکن اسے 1 گھنٹے کا صلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور امام نے پھر اس سے چپتا ہوا سوال کیا، جوانوں اگر کسی کی ماں باپ والدین ہیں تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کرے، اس لیے کہ یہ ایسی نعمت پروردگار ہے کہ جب چلے جاتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے. تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ خدمت کر رہے ہو، اب بھی کر رہے ہو، کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن اب خدمت کرتے کرتے تھک گئے ہو کہ نہیں تھک گئے ہو؟ توجہ کیجیے، خدمت کرتے کرتے تھک گئے ہو کہ نہیں تھک گئے ہو؟ کہاں مولا یہ تو ہے کہ یہ بتاؤ یہ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی نہیں کہ نہیں ہونے لگی ہے کہ پروردگار موت دے دے؟ خدمت کرتے کرتے تھک گیا ہو اب میری ماں کو موت دے دے. کہاں مولا آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اگر جھوٹ بولوں تو بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ دل میں یہ بات آنے لگی ہے کہ پروردگار خدمت کرتے کرتے تھک گیا ہوں اب مجھے میری ماں کو موت دے دے. تو امام نے فرمایا سن تیری خدمت میں اور تیری ماں کی خدمت میں فرق کیا ہے؟ تو خدمت کر رہا ہے تو موت کی دعا مانگ رہا ہے، تیری ماں جب تیری تربیت کر رہی تھی تو تیری حیات کی دعا مانگتی تھی. موت کی دعا الگ ہے، حیات کی دعا الگ ہے. صلوات بھیجیے محمد عزیزان گرامی. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ماں کی خدمت کا حق ادا کر سکے. اس وقت ایک جملہ اور محسوس کریں گے آپ ذرا. ایک جوان کبھی کبھی جب پیسہ وہی بات ہوگی جب پیسہ آتا ہے تو ذہن بدل جاتا ہے. غربت کا بلا ہوا، جوان ہوا، نوکری ملی، آفس کاروبار سب کچھ سجایا. ایک دن ماں سے آگے کہتا ماں آپ مجھ سے کچھ مانگے میں کچھ دینا چاہتا ہوں. تو اگر دینا چاہتے ہو تو خود محسوس کرو تم ماں کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے کہ مانگو ماں مانگو میں کچھ دینا چاہتا ہوں؟ یہ تو نہیں بول رہا ہے، تیری کمزرفی بول رہی ہے. جیسے کہ آج پیسہ آ گیا ہے بڑے بن گئے ہو تو تم نہیں بول رہے ہو، تمہاری کمزرفی بول رہی ہے. کہا مانگو ماں. کہا بیٹا ضرورت پڑے گی لو مانگ لوں گی.
ایک مرتبہ دو مرتبہ ہوا، اتفاق سے گرمی کا زمانہ جیسے آج کل چل رہا ہے، بیٹے کو آفس میں کچھ کام نہیں تھا، دوپہر میں آیا، آنے کے بعد اپنے اے سی چالو کیا، کمرے کو اے سی چالو کیا، لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں پہنچی، بیٹا کیا ہوا؟ کام آج دن چاہے ذرا آرام کر لوں، سکون ملا ہے، کام نہیں ہے آج، آرام کر لوں گا، اچھا سو جاؤ۔ ماں نے سوچا آج موقع اچھا ہے آزمانے کا، ہر مرتبہ کچھ بولتا تھا نا کہ ماں میں کچھ دینا چاہتا ہوں، آزمانے کا موقع اچھا ہے، کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ماں پہنچی، پھر ڈکل بات کیا، کیا ہوا اماں کیا ہوا؟ کہ بیٹا دل نہیں مان رہا، تو ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، طبیعت خراب ہے، کیا ہے؟ تم تو اس وقت آتے نہیں تھے، کم آج آپ موقع ملا آرام کرنے کا، سونے دیجیے گا، اچھا سو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر گزری، سو گیا، اماں ہاتھ میں گلاس لے کے پہنچی، پانی کا گلاس لے کے پہنچی، دروازہ کھولا اور سیدھے سیدھے بیٹے کو اوپر پھینک دیا۔ اب نہ پوچھئے مجھ سے کا عالم، جو کہہ رہا تھا کہ ماں کچھ مانگو میں کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی خدمت کی ہے، ایک گلاس پانی پھینکا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، غصہ، کم یہ کون سی شرافت ہے؟ آج سونے کا موقع ملا، بار بار پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے اٹھاتی رہی، اور یہ کون سا اٹھانے کا انداز ہے کہ سیدھا سیدھے میرے اوپر پانی پھینک دیا؟ اٹھانا تھا تو ویسے ہی پہلے اٹھا رہی تھی، ویسے اٹھا دیے ہوتے۔ تو ماں نے مسکرا کے کہا میں بلال اپنے آپ سے پوچھو، مجھ سے کہہ رہے تھے اماں میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ دینا چاہتا ہوں، پوچھو اپنے آپ سے، میں نے ایک گلاس پانی تمہارے اوپر پاک ڈالا، نجس پانی بھی ڈالا ہے تو تم غصے ہو رہے ہو، چہرہ بدل رہا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کتنی مرتبہ میرے اوپر پیشاب کیا ہے، کتنی مرتبہ میرے اوپر پخانہ کیا ہے، میں خود گیلے میں سوئی ہوں، تمہیں سوکھے میں سلایا ہے، ایک گلاس پانی برداشت نہیں کر سکتے تو کہاں سے میری خدمت ادا کر سکتے ہو؟ سلام دیجیے محمد عزیزان گرامی، یاد رکھیں، جوان خاص طور سے یاد رکھیں کہ جن کی ماں موجود ہیں کبھی بھی اپنی ماں کو ناراض نہ کرنا۔ اگر ماں ناراض ہو تو روح بھی آسانی کے ساتھ نہیں نکلتی ہے۔ لیکن دو جملے اور کوٹ کروں گا جو انشاءاللہ آپ بہت کم سنتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں ماں کے سلسلے میں۔ حبیب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بچوں کی پیشانی کو چومتے دیکھا ہے، بچوں کی پیشانی کو والدین کو چومتے دیکھا، چومنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک کوئی پیار کرتا ہے تو 500 درجات جنت میں اللہ ان کے بلند کر دیتا ہے۔ ایک پیار کرنے بچے کو 500 درجات جنت میں بلند کر دیے جاتے ہیں۔ باپ کی پیشانی بہت کم۔ نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں، محسوس کیجئے ذرا، نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں، من قبل بین عین امہ فکأنما قبل ہدمۃ الکعبہ، جس نے ماں کی پیشانی کو چوما، یہ ماں کی پیشانی نہیں چوم رہا ہے بلکہ آستانہ کعبہ کو چوم رہا ہے، آستانہ کعبہ کو چوم رہا۔ اب محسوس کرے ذرا، کعبہ اگر جا کے چومنا ہے تو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا؟ کم از کم ٹکٹ لے کے بھی عام حالت میں بھی جائیں گے، پاسپورٹ بنوائیے، ویزا لیجیے، اس کے بعد جائیے آپ آستانہ کعبہ کا موسم ہے۔ لیکن جس گھر میں ماں موجود ہے، ماں کی پیشانی کو چومتے جاؤ، آستانہ کعبہ کا ثواب ملتا جائے گا۔ صلوات بھیجیے۔ اور دوسرا جملہ جو ماں کے لیے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم نے اور آپ نے اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن ہو، بس اسٹینڈ ہو، تو ہمارے بھائی جو ہندوستانی ہیں ان کو تو ہم نے دیکھا ہے اکثر، جب وہ کسی ماں باپ کے پاس پہنچتے یا بڑے کے پاس پہنچتے ہیں تو چومتے کہ نہیں چومتے؟ اکثر لوگوں نے دیکھا ہو کہ ماں باپ کے قدموں کو چومتے ہیں، لیکن اپنے دل سے پوچھئے کبھی چوما آپ نے؟ ہم اپنے آپ سوچ رہے ہیں ہم نے کبھی ماں باپ کے قدموں کو چوما؟ نہیں۔ نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں، من قبل رجل امہ فکان سترا من النار، اگر کوئی ماں کے قدموں کو چوم رہا ہے تو اپنے اور جہنم کے درمیان میں پردہ حائل کر رہا ہے۔ جتنا جتنا ماں کے قدم چومتے جاؤ گے اتنا اتنا جہنم سے دور ہوتے جاؤ گے، اور جب ماں کے قدموں کو چومو گے تو نبی کائنات نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، ادھر جہنم سے دور ہو رہے ہو، ادھر نبی کائنات نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہیں اور نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سلام دیجیے محمد والے۔ شاید نیند آنے لگی ہے، بابا نے بلند سلامات بھیجے۔ ماں کے قدموں
قدموں کے نیچے جنت ہے. بس زیادہ زحمت نہیں دینا، انشاءاللہ محسوس کریں گے باپ کے سارے ثواب کے سلسلے میں. مئی سے یہ عظیم نعمت ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے. باپ چاہے بستر مر پہ ہو پھر بھی یہ ٹھارس رہتی ہے کہ باپ موجود ہے، پھر بھی ایک ٹھارس رہتی ہے کہ باپ موجود ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ایک ٹھارس ہے کہ ہمارا سرپرست، ہمارا ذمہ دار موجود ہے. لیکن جب یہ نعمت دنیا سے چلی جاتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت تھی جو ہمارا کام آ سکتا ہے. تو مولا سے جب مولا کا چاہنے والا جب اس سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ میرا کتنا کام آؤ گے، میں نے دن کو دل نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا ہے، تمہارے کمانے کے لیے کتنا میرے کام آ سکتے ہو. تو مال کہے گا خذ منی الکفن، مجھ سے صرف کفن لے سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لے سکتے ہو. اور اس کے بعد یہ مال کس کا ہے؟ ثمر الوارث. یہ مال کس کا ہو جاتا ہے؟ وارثوں کو ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ معاف فرمائیں گے جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں مال جمع کر دیا ہے اپنی اولاد کے لیے، اتنا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، نسلیں بیٹھ کے تو کھائیں گی، لیکن اپنے لیے کیا کر کے گئے ہو یہ سوچو پہلے. یہ سوچو کہ اپنے لیے کیا کر کے گئے ہو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے لوگ آتے ہیں تو بچوں سے پوچھتے تمہارے والدین کیا چھوڑ کے گئے ہیں، کتنا چھوڑ کے گئے ہیں، جبکہ فرشتے کہتے بے وقوف ہے، ان سے یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آگے کے لیے کیا کر کے گئے ہیں، آگے کے لیے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس لیے جو آگے کے لیے کر رہا ہے وہی تو اس کے کام آنے والا ہے. پیچھے کس کا مال ہے؟ ثمر الوارث، یہ تو وارثوں کا مال ہے. دوسرا ملک الموت جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ جان لینے کے لیے آتا ہے. اور تیسرا شیطان، یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ ایمان لینے کے لیے آتا ہے. بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی ہے تو کھانا لے کے سامنے کھڑا ہے، جلدی سے کھا لو، خالی مجھے سجدہ کر لو. تو اگر اس کے چکر میں آ گئے تو معلوم ہے ایمان ہی گیا. لیکن مولا کائنات نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ تین دوست ہیں، اولاد، مال، عمل. مال کا خذ منی الکفن، کفن لے سکتے ہو، موت تک ہم تمہارے ساتھ ہیں. بچوں سے پوچھا تم کتنا ساتھ دے سکتے ہو، کہنا پال قبرک، تمہارے قبر تک تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی سمت پلٹ جائیں گے. عمل کہتا ہے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. دنیا میں تم نے مجھے نہیں چھوڑا ہے، آخرت میں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو عمل کرتے ہیں تو یہ ساتھ دے گا وہاں بھی. اس لیے کہ مولا فرماتے قبر میں بھی یہی عمل کام آئے گا، قیامت کے میدان میں یہی کام آئے گا. چھٹے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب انسان پہنچے گا تو دو قدم آگے نہیں بڑھائے گا. اس سے چار سوال ہوں گے، اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو، جوانی کس عالم میں گزاری ہے. بڑھاپا تو گزرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آنے لگتے ہیں، اس لیے کہ آخر وقت آ گیا ہے. مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے لائے ہو اور مال کہاں گیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. بہت سے لوگ، میں عرض کر رہا تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ چھوڑا ہے. بچوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کار خیر کرتے رہنا. بیوقوف ہیں آپ جو خود نہیں کر سکتے، وہ بچوں سے کیا توقع رکھتے ہیں جو آپ کے لیے کریں گے. نہیں، جو کچھ کرنا ہو وہ اپنے لیے کیجیے. اس لیے یہی قیامت کے بعد کام آنے والا ہے. قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل ہوگی سوانے میں صورت ہوگا، لیکن وہاں بچانے کوئی اور نہیں آئے گا. وہاں بھی ہماری اولاد کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا. قیامت کا میدان ہوگا، اہل محشر اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو. کہا کیوں؟ کیسے یہ زہرا آ رہی ہے، زہرا تشریف لا رہی ہے. جیسی آواز گونجے گی، مولانا ابن حسن صاحب نہروی اس وقت ایک جملہ کہتے تھے کہ جس وقت یہ آواز گونجے گی اہل محشر اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ زہرا تشریف لا رہی ہے. تو نبی کائنات کہیں گے فرشتے کہ آج میں بھی اپنی آنکھیں بند کر لوں. مولا کائنات کہیں گے فرشتے کیا میں
भी आज अपनी आंखें बंद कर लो, आवाज आएगी ए नबी अली, आज आप भी अपनी आंखें बंद कर लें। आपकी बेटी जरूर है, आपकी खानम जरूर है, लेकिन आज ज़हरा इस आलम में आ रही है कि आप देख के बर्दाश्त न कर सकेंगे। आलम क्या होगा? अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, हुसैन का फटा हुआ कुर्ता होगा, अली असगर का जला हुआ गहवारा होगा। ये मैदान क़यामत में लेके आएंगी, आवाज देंगी, परवरदिगार बता मेरे अब्बास ने क्या बिगाड़ा था, बता मेरे हुसैन ने क्या बिगाड़ा था, बता मेरे असगर ने क्या बिगाड़ा था, क्यों इनको शहीद किया गया। कहा ज़हरा क्या चाहती हो? क्या इंसाफ चाहती हो? क्या ठीक है इंसाफ होगा? और क्या चाहती हो? क्या अपने चाहने वालों के शफाअत चाहती हो? हुसैन पे रोने वालों की बख्शिश चाहती हो? क्या बख्शिश के लिए क्या लेके आई हो? क्या अब्बास के कटे हुए बाजू, अब्बास के कटे हुए बाजू, हुसैन का फटा हुआ कुर्ता है, अली असगर का जला हुआ गहवारा है। मरहूम का नाम अली असगर था। दिल चाहता है कि असगर ही का थोड़ा सा तस्करा करूं। कौन असगर? शिशमाह अली असगर, जिसको हुसैन अपने हाथों में लेके मैदान करबला में आए थे। आने के बाद कहा था शियती महमा शरतम माआज बिन फस्कुरूनी, ऐ मेरे शियों जब प्यास का याद आए तो मेरे प्यास को याद कर लेना। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तज़ुरूनी, काश के तुम करबला में होते तो मुझे देखते कि मैं कैसे पानी का सवाल कर रहा था। और जब हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, खेमे से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। हुसैन तेरे खेमा पे आते हैं, आवाज देते ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। अभी रोने का सबब क्या है? क्या भैया अली असगर ने अपने को चूल्हे से गिरा लिया है? लाओ अली असगर को मुझे दे दो, मैं समझ गया कि क्या मामला है। हुसैन अली असगर को लेके मैदान करबला में आते हैं। आने के बाद सवाल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हुसैन अली असगर से कहते हैं मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। अली असगर ने सूखी ज़ुबान सूखे होठों पे फिराना शुरू की। मतलब ये था नाना का कलमा पढ़ने वालों, मैं 3 शब रोज का भूखा प्यासा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। फौजश किया, मुंह फेर फेर के रोने लगी। फिर सरे साथ ने जब ये अंजाम देखा, एक जुमला कहता आयना आयना हुरमला इफ्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमला ने तीर को चिल्ला कमान में जोड़ा, तीर कता कर गया। किसी ने पूछा हुरमला अगर वो मुझसे पूछता कि सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, तुझे क्या हो रहा है? क्या देख जरा खेमे की तरफ देख, 3 साल की सकीना दामन फैलाए कह रही है और हुरमला बता मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे भाई को ज़बह करना चाहता है? कहता नजरें मैंने हटाई, तीर चला, अली असगर का गला छिदा, इमाम का बाजू छिदा। इमाम ने बच्चे के खून को हाथों में लिया, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, इनकार की आवाज आ गई। आसमान की तरफ फेंकना चाहा, इनकार की आवाज आ गई। हुसैन ने चेहरे पे खून को मला। अभी खड़े हुए थे कि किसी ने जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, आका मेरा सलाम कबूल कर ले। हुसैन ने पूछा कौन? कहा नाम बड़ी तो सोहरा, मैं सोहरा का कासिद सोहरा का खत लेके आया हूँ। इमाम ने खत को लिया, खत को खोल के पढ़ना शुरू किया। कभी अब्बास का तस्करा, कभी अली अकबर का तस्करा, कभी और मोहम्मद का तस्करा। खत पढ़ते जाते हैं, आंसू बहाते जाते हैं। एक मतलब फरीद सोहरा पूछता है, कासिद सोहरा को देखा कि इधर उधर कुछ तलाश कर रहा है। इमाम ने पूछा भैया क्या ढूंढ रहा है? कहा जब सोहरा में मदीना खत पढ़ रहा होगा, घुटनियों के बल चलता हुआ आएगा, उसको उठा के प्यार कर लेना। मैं तलाश कर रहा हूँ मेरा अली असगर कहाँ है? कहा देख साहब सुबह दे, ये मेरे हाथों पे अली असगर का लाशा है, इसको प्यार कर ले और जाके कह देना सोहरा तेरा भैया मारा गया, तेरा भैया शहीद कर दिया गया। कासिद सुगरा चला। हुसैन आप अमाल आशूर करते हैं, खेमे की तरफ बढ़ते जाते हैं। 7 मरतबा पीछे हटे, 7 मरतबा आगे बढ़े, फरमाते जाते थे एक मरतबा
پلا لائے. حسین خاموش سر جھکائے کھڑے ہیں. زینب نے آگے بڑھ کے ابا کا دامن ہٹایا. کیا دیکھا کہ علی اصغر کا گلا چھٹا ہوا ہے. ایک جملہ کہا یا بنیا یا بنیا مثل کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین نے کہا بیویوں ماتم کرو. بیویوں نے ماتم کیا. علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے لیا، پوچھتے خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد ذوالفقار سے قبر بنانا شروع کی. کسی کے رونے کی آواز محسوس ہوئی. کہا کون ہے جو ہماری بے کسی میں رو رہا ہے؟ کون ہے جو ہماری مظلومی میں رو رہا ہے؟ ذوالفقار گویا ہوئی مولا کوئی اور نہیں ہے، میں ذوالفقار ہوں. قبیل کے ظالموں کے سروں پہ چلتی تھی اور آج ذوالفقار سے قبر بنائی جا رہی ہے. ابھی آئے خطیب نے ایک عجیب درد بھرا جملہ کہا. حسین نے قبر بنائی اور قبر بنانے کے بعد قبرستان میں آپ جاتے ہیں میتوں کو دفن کرنے کے لیے. جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو یا تو تختے رکھے جاتے ہیں یا پتھر رکھا جاتا ہے. لیکن ہائے حسین کی مجبوری، ہائے حسین کی مجبوری. گڑھا تو کھود دیا، قبر کھود دی گئی، لیکن پتھر کہاں ہے، تختے کہاں ہیں جو پشت پیمان حسین علی اصغر کی قبر کے اوپر رکھے. تاریخ کا جملہ کسی خطیب نے بہت درد بھرا نقل کیا کہ حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی. پوچھتے ہاتھ سے سر کی طرف سے شروع نہیں کیا، پیر کی طرف سے ڈالنا شروع کیا. ہاتھ بڑھاتے جاتے ہیں. جب سینے کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ رخ پھیر لیا، رخ پھیر لیا اور پھیرنے کے بعد کہتے علی اصغر مجھے معاف کر دینا. اے میرے لال تیرا بابا بہت مجبور ہے. پانی نہ تھا جو شاہ سڑک کے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خوار پر. ایب القلب ينقلبون على عداوة الله على القوم الظالمين. پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے عشقوں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما. حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادیں پوری فرما. پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ پسماندگان کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما. پروردگار محبان اہل بیت، شیعہ اہل بیت جہاں جہاں بھی ہم سب کی جان مال و عزت و آبر کی حفاظت فرما. پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے مخلص غلام و شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی اصغر رضوی ابن جناب سید ابو الحسن رضوی کی روح کو اس والے ثواب کرتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا بین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طور، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا، سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.